ہمارے دوسرے مقرر جو آج بات کریں گے محمد رشید ارشد صاحب. ڈاکٹر محمد رشید ارشد فلسفے کے استاد ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں تشریف لا چکے ہوئے ہیں. اس دفعہ انہوں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وائی لبرلزم فیلڈ. تو میں رشید ارشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا جو تعارفی گفتگو ہے کتاب کے بارے میں اس کا آغاز کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے گلے میں تھوڑی سی وہ سوزش ہے، تو اس وجہ سے میں جو شاندار ساتھ ساتھ پیوں گا تو اس سے باقی لوگوں کے جذبات اگر مجروح ہوں تو اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں. ابھی جو گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے وہ اتنی خوبصورت گفتگو تھی، اور پھر جو پڑھت ان کی تھی وہ اتنی عمدہ تھی، اس کے بعد پھر نہیں لگتا کہ کوئی بھی بات ہم بامانی کر سکتے ہیں. اور جو بات فرما رہے تھے شاعری کے بارے میں، تو ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے. تو ہمارے استاد جو احمد جاوید صاحب ہیں وہ یہ بات بہت کہا کرتے ہیں نا کہ شاعری جو ہے نا وہ گویا کوئی ایکٹ آف نوئنگ نہیں ہے بلکہ ایکٹ آف بینگ ہے، یعنی اس سے ہم اپنے گویا ہونے میں اضافہ کرتے ہیں. بہرحال جی، جو میرے ذمے ہے وہ ایک کتاب ہے پیٹرک جے ڈینین کی، وائی لبرلزم فیلڈ. تو میں تھوڑا سا اس کا جو ہے جو ٹائٹل ہے تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا، پھر جو آتھر ہے اس کا تھوڑا مختصر تعارف کرانے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد کتاب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اور چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایک ایک چیپٹر کو لے کر اس کے مین تھیمز ہم بیان کریں. تو اوور آل جو اس کتاب کا جو تھیم ہے، اس کی جو ایتھوس ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا. ایک اسپینش فلسفر ہے، بڑا آدمی تھا، اورٹیگا گیسیٹ. اس کی ایک کوٹیشن سے میں آغاز کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا مشکل اور کتنا پیچیدہ ہے. وہ کہتے ہیں the simple process of preserving our present civilization is supremely complex and demands incalculably subtle powers. یعنی اور یہ 1930 میں گیسیٹ کہہ رہا ہے. اور یہ جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل، اس میں ایک تو خیر یہ بات سمجھ لیں کہ پری سپوز کی گئی ہے، یعنی اس کا ٹائٹل ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی کیچنگ بھی ہے، اور تھوڑی سی ایک آپ سمجھ لیں کہ تشویش بھی پیدا کرتا ہے، حیرت بھی پیدا کرتا ہے، امیزمنٹ بھی پیدا کرتا ہے. وائی لبرلزم فیلڈ. تو گویا اس میں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ایزمپشن ہے نا یا سپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ لبرلزم ہیز آلریڈی بین فیلڈ. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک جوک ہو، یعنی وہ کہیں گے اچھا آر یو کیڈنگ، آر یو سیریس. یعنی یہ بات کہنا کہ لبرلزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، یہ بجائے خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فی الحال ہمارے لیے سمجھنا خاصا مشکل ہے. ہمارے جو شاعر مشرق تھے ان کی جو پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، اس میں غزل ہے، اس کا عنوان ہے مارچ 1907. اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں کچھ اشعار اس میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بہت خوبصورت وہ نظم نما اصل میں غزل ہے، مسلسل غزل جس کو کہتے ہیں. کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور جو میرا اس وقت مقصد ہے وہ آگے کے دو اشعار ہیں. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جناب یہ جو ناپائیدار آشیانہ تھا، آپ سمجھ لیجئے 114 سال تو اس نے بڑے مزے سے گزار لی، جس کو ہمارے یہاں محاورے میں کہتے ہیں نا ہنس کے گزار لیے. اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. تو بادل فی الوقت تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہیں آتا جاتا،
لیکن یہ جو ایک خیال ہے نا کہ جو لبرلزم ہے یا کیپٹلزم ہے یہ گویا فیل ہو رہا ہے. یہ بات ہم طالب علم جانتے ہیں کہ 1989 میں اس کے آس پاس 1989 میں جو ہے وہ فال آف برلن وال ہوئی ہے اور 1990 میں تقریباً USSR ایک طرح سے وہ ختم ہو گیا اس کا پورا امپائر. اور اس کے بعد پھر ایک ٹرائمفنٹ موڈ تھا ویسٹ کا اور خاص طور پہ امریکہ کا, کیونکہ بیسیکلی ہر سویلائزیشن کو ایک وین گارڈ اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے. تو پہلے وہ کبھی آپ سمجھ لیجیے روم تھی, اس کے بعد پھر وہ جرمنی فرانس کی طرف آئی, پھر وہ گریٹ برٹن کی طرف آئی, اور اب جو امپائر ہے جدید امپائر وہ امریکن امپائر ہے, ٹھیک ہے, امریکن ہیجمنی. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ میرے خیال 1993 کے آس پاس فوکویاما نے اعلان کر دیا کہ وہ جو ہیگیلین کانسیپٹ تھا جس کو بعد میں مارکس نے اپروپریٹ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہسٹری کلمینیٹ کرے گی اور پھر جو ہے وہ بورژوا طبقہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوگا, پرولیٹیریٹ جو ہے اس کا غلبہ ہوگا, اور گویا وہ لاسٹ مین ہوگا اور وہ اینڈ آف ہسٹری ہوگی. تو فرانسس فوکویاما نے کتاب لکھی اور کہا کہ دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, یعنی وہ جو آپ خیال کر رہے تھے کہ جناب وہ آئے گا اور وہ آپ سمجھ لیں کمیونسٹ یا سوشلسٹ ہوگا, تو وہ تو آ بھی گیا. مجھے وہ ہنسی آتی ہے, ہمارے یہاں جو موٹر سائیکل بنانے والے ہیں نا, تو ان کے آپس میں جو اشتہارات ہوتے ہیں, ان کی آپس کی جو لاکت بازی ہوتی ہے, تو وہ ہونڈا والوں نے کہا نا کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا, انہوں نے کہا جی میں تو ہونڈا ہی لوں گا. تو اگلوں نے کہا کہ بھئی میں تو ویگن لے بھی لئی, تو آپ تو لیسا نا, آپ نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا دور آئے گا اور جناب وہ خاک نشینوں کی حکومت ہوگی, اور یہاں جناب وہ اگلوں نے وہ کر بھی دی. تو آپ معلوم نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ اینڈ آف ہسٹری بھی آ گیا, وہ لاسٹ مین بھی برآمد ہو گیا. اچھا بہرحال وہ جو اوبر منچ تھا نیٹشے کا, زراتھسٹرا کا, وہ بھی گویا سامنے آ چکا ہے, آپ اب مزید انتظار نہ فرمائیں. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر ہنٹنگٹن آ گیا, اس نے کہا کہ نہیں, اب جو اسپیکٹر, نیو اسپیکٹر آف اسلامک فنڈامنٹلزم, اسلامزم, پولیٹیکل اسلام is now haunting the Europe and America. پہلے وہ کمیونزم ہانٹ کرتا تھا, اب گویا یہ آئے گا. تو بہرحال میں یہ اس کر رہا ہوں کہ یہ اس میں تو یہ تھا کہ بھئی ہم چھا گئے ہیں, ہم جیت گئے ہیں, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری سٹریم جو ہے وہ چل رہی تھی. ایک خاص معنوں میں نیٹشے سے اس کا آغاز ہوا, پھر اسپینگلر ہے, پھر ٹائن بھی ہے, اس کے بعد آگے آئیں تو وہ اپنا سوروکن ہے, اور پھر اور مزید نیچے آئیں تو فوکو ہے, میکنٹائر ہے. تو ان سب لوگوں کے ہاں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں, مطلب جو کہانی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, مسئلہ جو ہے وہ زوال کی طرف ہے. اور ہم جیسے ہیبر ماس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دا لاسٹ گریٹ پروپوننٹ آف ماڈرنٹی, اس نے بھی کہا تھا کہ ماڈرنزم یا ماڈرنٹی از ڈومیننٹ بٹ ڈیڈ. وہ ڈومیننٹ تو ہے لیکن ایڈیولوجیکلی اور آپ سمجھ لیں ایز اے ڈسکورس اس کے دانے جیسے گویا مک گئے. تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ تھا. تو یہ جو کتاب ہے یہ اسی فیملی کی کتاب ہے. علامہ اقبال نے ایک موقع پر جو ہے ایک مکالمہ نقل کیا ہے, اس نے کہا کہ گفتند, یعنی اللہ میاں پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ گفتند جہان ماں آیا بے تو می سازت, کہ کہا کہ بھائی یہ جو میرا جہان ہے کیا تمہارے ساتھ سازگاری کر رہا ہے, تمہارے ساتھ کمپیٹیبل ہے. گفتم کے نمی سازت, میں نے کہا کہ نہیں جی بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے, میچ نہیں کرتا. گفتند کے برہم زن, تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے توڑ پھوڑ دو اس کو, ڈسمینٹل کر دو. تو یہ اصل میں گویا وہی عمل ہے. اور ظاہری بات ہے ہر آدمی جو ہے وہ نیٹشے تو نہیں ہوتا نا, کہ جس نے جو ٹوائلائٹ آف دا آئیڈل اس کی کتاب ہے ٹو ہاؤ ٹو فلوسفائز ود اے ہیمر, تو یا اس نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے مین, آئی ایم اے ڈائنامائٹ. تو ہر آدمی ڈائنامائٹ تو نہیں ہوتا نا. تو یہ بیچارے جو ڈینین ہیں یہ بیبے سے آدمی ہیں, لیکن بادل خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ یہ بھی کچھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کریں یا لوگوں کو اطلاع دیں کہ یہ جو آپ کا کیپٹلسٹ, ماڈرن کیپٹلسٹ, لبرل, ڈیموکریٹک جو آپ کا پورا کمپلیکس تھا نا, یہ گویا گر رہا نہیں ہے بلکہ گر چکا ہے.
وہ جو ہمارے ہاں بھی خان صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ہمیں بتایا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو یہاں پر بھی ڈینین یہی بتا رہے ہیں کہ تبدیلی تو آ چکی ہے اور لبرلزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. بس اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیوں فیل ہوا، تاکہ ہم آگے چلیں اور تاریخ کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا ٹائٹل کے بارے میں کچھ بات عرض کی. اب یہ جو آتھر ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. یہ پیٹرک یہ ڈینین جو ہیں بیسیکلی یہ پولیٹیکل فلاسفر کہہ لیں، اور جو عام طور پہ ایک جال سازی ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہے سوشل سائنس کے نام پہ، تو اب یہ گویا پولیٹیکل سائنٹسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ نوٹر ڈیم یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں ہے. اور جو ان کا ٹائٹل ہے نا وہ یعنی پروفیسر کس چیز کے ہیں، وہ ریلیجن کلچر اینڈ سوشل تھیوری، یعنی جو بڑا ٹائٹل ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے لیکن آگے نیچے یہ پروفیسر آف پالیٹکس ہیں یا پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ہے. اور ویسے اگر آپ ان کی دیکھیں اورینٹیشن کیا ہے تو یہ کنزرویٹو ہیں، اور یہ امریکن کنزرویٹو. ظاہر بات ہے کنزرویٹو کا تصور بھی الگ الگ ہے مختلف ملکوں میں. اور ویسے جو کنزرویٹیوزم کا جو بڑا آدمی ہے وہ برک ہے، ایڈمنڈ برک. لیکن امریکن کنزرویٹیوزم میں آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک تو تھامس فریڈمین ہے، ٹھیک ہے، پھر ہائیک ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ تو بڑے لوگ ہیں، تھنکرز ہیں. اس کے بعد بہت آپ یعنی جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں امریکن، وہ بھی ایک معنوں میں کنزرویٹیوز ہیں. یعنی بڑے بڑے جو ٹیلی ایونجلسٹ ہیں، پیٹ رابرٹسن ہے یا جیری فیلویل ہے، یہ بھی کنزرویٹیوز ہیں. اسی طریقے سے جو پراپر جو آپ کہہ لیں پاپولر کلچر ہے، اس میں بھی آج کل کچھ لوگ جو ہیں بہت پاپولر ہیں. مثلا بین شفیرو ایک صاحب ہیں، بہت مشہور ہیں، ایک سمجھ لیں ایک لحاظ سے کلچرل کرٹک ہیں. پھر ایک اور صاحب جو آج کل بہت ہٹ ہیں، اور وہ بیسیکلی تو آپ سمجھ لیں کہ سائیکالوجی ان کا فیلڈ ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایکیڈیمیا کے آدمی بھی ہیں اور پاپولر کلچر کے آدمی بھی. یعنی جارڈن پیٹرسن جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک پروفیسر بھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کا تعارف دیکھیں نا جو ویکیپیڈیا پر ہے، وہ کیا ہے، یوٹیوب پرسنالٹی، یہ ان کا گویا ایک لیبل ان کے بارے میں دیا ہے. تو یہ ایک بڑی رینج ہے کنزرویٹیوز کی نا. تو یہ جو صاحب ہیں یہ ایک کرسچن ہیں، کیتھولک ہیں، مذہبی آدمی ہیں خاص معنوں میں، اور کنزرویٹو ہیں. اور ان کا جو پی ایچ ڈی ہے رٹگرس یونیورسٹی سے ہے، اور وہ چھپی ہوئی ہے کتاب دی اوڈیسی آف پولیٹیکل تھیوری، اور یہ 2000 میں چھپی تھی. اور اس کے بعد پھر ان کی ایک اور کتاب ہے ڈیموکریٹک فیتھ، یہ 2005 میں چھپی ہے، یہ پرنسٹن یونیورسٹی پریس سے چھپی ہے. پھر ایک اور ان کی کتاب ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے ان کے موڈ کا، اور وہ کیا ہے کہ کنزرونگ امریکہ، اور یہ سینٹ آگسٹائن پریس سے چھپی ہے، یعنی بالکل ایک کرسچن جو پریس ہے اس سے چھپی ہے. اور یہ 2018 میں یہ کتاب چھپی ہے جس کا ہم کچھ تعارف کرانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ییل یونیورسٹی پریس سے چھپی ہے، اور 2019 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپا ہے. اور یہ کتاب جیسے ایک پاپولر کتاب بنی ہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ کتاب اس طرح کی پاپولر کتاب تو نہیں ہے جو عام طور پہ جیسے ہمارے یہاں فکشن کی کتابیں ہوتی ہیں. یہ ایک ظاہری بات ایکیڈیمک کتاب ہے. تو جیسے پولو کویلو کی کتابیں ہیں اور لوگوں کی کتابیں، اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایزی ریڈ ہے یہ نسبتاً. اور جو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے نا کہ اس کے اندر جو پوسٹ ماڈرن گوبل ڈی گوک نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جو اس کی جو خاص طرح کی ایک جناتی زبان ہوتی ہے کہ کوئی سمجھے ہی نہ اور کوئی کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی آدمی فلسفی سے، سوشولوجی سے، پولیٹیکل سائنس سے جو ہے تھوڑا سا اس کو مس ہے تو وہ کتاب بغل پڑھ سکتا ہے، ریڈیبل کتاب ہے. اور میں جب اس کتاب کو پہلے 1.5-2 سال پہلے پڑھی، جب دوبارہ ریویو کے لیے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں ایک طالب علم ہوں فلسفے کا، تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جینیالوجی کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے ٹریس کرتے ہیں اس فکر کو. تو 2-3 لوگ میرے ذہن میں آ رہے تھے. ایک صاحب ہیں وہ ریچرڈ ویور ہیں ان کا نام، اور یہ صاحب شکاگو یونیورسٹی میں رہے، یہ بھی پولیٹکس کے پروفیسر تھے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، اور یہ کتاب بہت ہٹ ہوئی، بہت مشہور ہوئی، بہت پھیلی، اور بہت اچھی کتاب ہے. اور وہ یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ آئیڈیاز کا، کچھ تصورات کا.
اور جیسے ابھی ضیاء صاحب بھی آخر میں بات کر رہے تھے نا کہ بھائی کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ the philosophers have hitherto understand the world in different ways. The point is to change it. لیکن بہرحال in order to change the world, first you should know the world. مجھے یاد پڑتا ہے کہ چومسکی نے پہلا رسل میموریل لیکچر دیا تھا، اور اس کے گویا 2 لیکچرز تھے. پہلا لیکچر اس کا نام کیا تھا کہ ٹو نو دا ورلڈ، اور دوسرا کیا تھا ٹو چینج دا ورلڈ. تو یہی ایک صورتحال ہے کہ جس میں ہم ہیں کہ پہلے آپ جانیں کیا ہے دنیا، پھر اس کو بدلنے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک کمپلسری ریڈ بننی چاہیے. جو بھی انقلابی کہلاتے ہیں، آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں، چاہے وہ انقلاب جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیں کہ بولشوک ریولوشن کے ماڈل پر جو ہے وہ کمیونسٹ ریولوشن ہے، یا وہ اسلامک انقلاب ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور کے مسائل کیا ہیں، اس کی صورتحال کیا ہے، اور یہ کتاب ہمارے لیے اہم کیوں ہے. ہم لوگ جن کے بارے میں اقبال نے ایک بڑا اچھا ایکسپریشن استعمال کیا تھا، مشرق کے مسکین. تو ہم جو مشرق کے مسکین ہیں، ہمارے لیے یہ کتاب پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ مغرب کا جو حال ہے اور قریبی ماضی ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اور جو کچھ وہاں پر پہلے ہو چکا ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ کچھ آپ سمجھ لیں دہائیوں کے بعد وہ چیز جہاں پر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور بہرحال اس کے اثرات اب چونکہ گلوبلائزیشن ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے ایک خاص ایلیٹ کلاس میں تو گویا بہت جلدی وہ منتقل ہو جاتا ہے، اور بلکہ ابھی ویسٹ کی وہ ایتھوس نہیں ہوتی ہے ابھی، لیکن ہمارے ہاں کا جو ایکیڈیمیا ہے اور سو کالڈ انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے. اور وہ اس کے آپ انگلش پریس اگر آپ دیکھتے ہیں، ڈان دیکھتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جو آپ آرٹیکلز پڑھتے ہیں نا اس پر وہاں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم دیکھتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ کتاب جو ہے پڑھنا ضروری ہے. تو میں تو ایک بتا رہا تھا کہ وہ ویور کی کتاب ہے، آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، اس کی طرف مجھے لگتا ہے اس میں ہے ایک تھوڑی سی چیز. پھر ایک اور جو کتاب تھی رائز مین کی، دا لونلی کراؤڈ، یہ کتاب میرے خیال 1948-50 میں چھپی تھی، بہت اچھی کتاب تھی، سوشولوجی کے حوالے سے تھی. اور اس میں بھی بنیادی طور پر اس نے یہ کہا تھا، رائز مین اور اس کے ساتھ کچھ اور کو آتھرز بھی تھے، کہ جو امریکن ایتھوس تھی وہ انڈیویجولزم کی تھی. اور یہ بات تو اگر رابرٹ بیلا کی کتاب آپ پڑھیں نا، ہیبٹس آف ہارٹ، وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی جو ایتھوس ہے وہ انڈیویجولزم ہے بنیادی طور پہ. تو اس نے کہا تھا کہ پہلے جو روایتی آدمی تھا نا، جو ٹریڈیشن جس کو ہم بولتے ہیں، جو میڈیول ورلڈ تھا، اس میں وہ کہتا تھا کہ جو لوگ تھے زیادہ تر لوگ وہ ٹریڈیشن ڈائریکٹڈ ہوتے تھے. پھر انلائٹنمنٹ کے بعد، مڈرنٹی کے بعد آہستہ 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 آہستہ، اور خاص طور پہ امریکن جو ایتھوس تھی وہ کیا تھی، وہ انر ڈائریکٹڈ تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی ذات سے ڈائریکٹ ہوتے تھے، سیلف گورنڈ ہوتے تھے، اور وہ جو کانٹ کا تصور ہے اٹونومس بینگ کا، وہ ہوتے تھے. لیکن وہ اب یعنی لیٹ 40s سے وہ سینس کر رہا تھا کہ اب وہ جو فریڈم جس کو بولتے ہیں، جو انر ڈائریکٹڈنس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب وہ ادر ڈائریکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ادر یعنی اب وہ ادر کیا ہے، وہ ادر پیئرز بھی ہیں. اور اگر ہم اس ڈنین کو پڑھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑے 2 ادر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے میڈیول پیریڈ میں 2 بڑی طاقتیں تھیں جن کے درمیان ایک ٹگ آف وار آپس میں چلتی رہتی تھی، یعنی ایک چرچ اور ایک امپائر. ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ پوپ اور جو ایمپرر ہے نا اس کی لڑائی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ سینگ پھنساتے تھے، کس کے لیے؟ پاور کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں، وہ اس میں جو 2 قوتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ اسٹیٹ اور مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ اور مارکیٹ کے اندر جیسے ایک آپس میں جنگ ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے نچوڑنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ان کے گلوں میں توق ڈالنے ہیں. تو اب یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں جو جن سے جو ہے ہم برسر پیکار ہیں، اور یہ اس کتاب میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی. تو دوسری میں نے ذکر کیا وائز مین کا. تیسرا جو ہے وہ ڈیرر ایک صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے دا بینیڈکٹ آپشن، اور اس کا تو ذکر آخر میں بھی آئے گا، انہوں نے کیا بھی ہوا ہے کہ بھائی وہ اب آپشن کیا ہے، وہ پھر وہ بتائیں گے کہ جس طرح ابھی ضیاء صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر یہ بتانے کی کوشش کریں کہ حل کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے. اچھا جی، اب یہ اس کی جو پنچ لائن ہے اس کتاب کی وہ کیا ہے؟ میرے پاس جو پیج نمبر 3 ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے
وہ کہتے ہیں liberalism has failed not because it fell short but because it was true to itself. It has failed because it has succeeded. یعنی یہ تصور کہ بھائی لبرلزم ناکام ہو گیا. عام طور پہ تصور کیا ہے کہ یار جو آپ نے آئیڈیلز بتائے تھے نا, جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے, سبز باغ دکھائے تھے, وہ آپ نے پورے نہیں کیے. یہ جو ابھی جو 1% یا 99% کہلاتی تھی وہ جو وال اسٹریٹ کی جو تحریک چلی تھی, اس میں ایشو کیا تھا؟ یعنی وہ جو لاکھوں لوگ آ گئے تھے سڑکوں پر, تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نظام غلط ہے, یہ سسٹم برا ہے, آپ اس کی جگہ جو ہے وہ فاشزم لے آئیں یا آپ کمیونزم لے آئیں؟ تو بلکہ کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا کہ یار جو آپ نے خواب دکھائے تھے نا وہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ یار سب کو مزے کرائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو مزے آپ نے نہیں کرائے نا. مزے جو کیے ہیں یا کرائے ہیں وہ 1% نے کیے ہیں, باقی ہمیں آپ مزے کیوں نہیں کرا رہے؟ مسئلہ یہ ہے. یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ بھئی ان کو کیپٹلزم سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم بلاوے میں تالیاں پیٹ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ نا دیکھو دیکھو کیا ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو آپ نے کہا تھا کہ یار ہم یہ کام کریں گے, اور آدمی چونکہ بنیادی طور پر ایک پلیئر سیکنگ اینیمل ہے, وہ تو طے ہو ہی چکا ہے. تو اب اس کے بعد یہ پلیئرز آپ نے صرف چند لوگوں کو کیوں دیے ہیں؟ یعنی وہاں جو بڑے اس وقت کے تھیورسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار there is a third world in the first world and there is the first world in the third world. اب تو ایک پاور ایلیٹ جو ہے نا وہ گلوبل ہے, وہ ہر ملک کی 1-8% ہے, وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ چودھری ہیں, وہ ہیوز ہیں, اور تمام ملکوں کے تھوڑا بہت فرق کے ساتھ زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ کمی ہے, وہ ہیو ناٹس ہیں. تو اب تو اصل میں یہ مسئلہ ہے نا کہ اب ایلیٹ کلاس کا جو الائنس ہوتا ہے وہ گلوبل ہوتا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ جو ہے کامیاب ہوئے. اور اس میں مسئلہ کیا ہے, اس کو ٹریس. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. کب ہوا تھا جی میوٹ؟ ابھی ہوا؟ جی بالکل ابھی ہوا ہے. بس ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی کہتے ہیں کہ فریڈم اور لبرٹی, یہ اصل میں آپ کو پتہ اس میں اعظم کیا ہے ماڈرنٹی کا, انلائٹنمنٹ کا, اس میں اعظم ہے فریڈم اوبلیک لبرٹی. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے اصل میں لبرٹی جو دی ہے یا فریڈم دی ہے وہ ٹریڈیشن سے دی ہے, وہ ریلیجن سے دی ہے, وہ کسٹم سے دی ہے, ٹھیک ہے, وہ روایت سے دی ہے, وہ خدا سے دی ہے, وہ آخرت سے دی ہے. اور لیکن اس سے نقصان ہو گیا نا. اور آپ نے جو کانٹ نے کہا تھا کہ بھئی آٹونومس بینگ ہے, اور آپ جو ہے کسی اور کی جو انسان نے اپنے اوپر جو ایک سیلف امپوز ٹیوٹیلیج تھی اس سے نکلنا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ تھرو دا بیبی ود دا باتھ ٹب, تو اس کو شکایت یہ ہے ڈینین کو کہ آپ نے اس کے ساتھ بہت سی اچھی چیزیں بھی چھوڑ دی نا. یعنی آپ نے روایت کو, مذہب کو چھوڑ کر وہ جو سیلف گورنمنٹ کا لفظ یہ بار بار بولتا ہے, سیلف گورنمنٹ, ریسٹرینٹ, کنسٹرینٹ, کمیونٹی, لو, افیکشن, اس کی جگہ ایک یوٹیلیٹیرین ایتھوس آپ سامنے لے آئے, اور وہ گویا وہ چھا گئی, جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں نے ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی جو آزادی کا تصور تھا, ہمارے ہاں سے مراد ہے مذہبی روایت, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو. اس میں تصور آزادی کا کیا تھا کہ جی آزادی کا مطلب ہے, حریت کا مطلب ہے نفس سے آزادی, دنیا سے آزادی, ٹھیک ہے, خواہشات سے آزادی, شہوتوں سے آزادی. یعنی آپ پلیٹو کو پڑھ لیں تو کہے گا نا ایپیٹیٹو سیلف سب سے گھٹیا ہوتا ہے, یا ویجیٹیٹو سیلف کہے گا جو اپنا ارسٹوٹل ہے. تو سب سے جو بیسر لیول تھا نا اس پر آپ نے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا. اور ابھی جو ضیاء صاحب نظم پڑھ رہے تھے اس میں بار بار اس کی طرف اشارہ تھا کہ جو ہے یہ آپ نے سب سے جو بیسر سیلف تھا نا انسان کا, جب سب سے لوسٹ ڈینومینیٹر تھا, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا. اب اس میں کہتے ہیں کہ جی کہاں کہاں پر اس سے مسائل پیدا ہوئے. یعنی یہ 3 چیزیں یہاں بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ابھی فلسفی بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں میکیاویلی ایک بڑا آدمی ہے. تو کہتے ہیں میکیاویلین جو تصور پالیٹکس ہے اس میں 3 تبدیلیاں آ گئیں. پہلی بات یہ ہو گئی کہ پہلے تصور تھا اعلیٰ اخلاق پر قائم ہوتی ہے سیاست, جبکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ نہیں, وہ مفادات پر ہوتی ہے, فائدے پر ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں ریپبلک جو پلیٹو کی کتاب ہے اس کا بہت تھوڑا حصہ پالیٹکس پر ہے, ریئل پالیٹکس پر. میکسیمم حصہ کس پر ہے؟ ایتھکس پر ہے. یعنی پہلے تصور یہ تھا کہ ایوری تھنگ از ایتھیکل, مورل. اب ظاہری بات ہے مورالٹی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے.
دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ پہلے جو ورچو کیا تھی کرسچن ورچو، وہ تھی سیلف لمیٹیشن، سیلف رول، اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ نارمز کے ذریعے، سوشل سٹرکچرز کے ذریعے. آپ نے اس کو بدل دیا اور آپ نے کہا کہ جناب یہ استبداد ہے، یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مل کی جو کتاب ہے آن لبرٹی، استاد، باپ، پوپ، پیر، پادری، بادشاہ، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں استبداد کا شکار ہو گئے تھے، بہت جبر تھا. اس کا اینٹی تھیسس ہے، اس کا ریئیکشن ہے جو سامنے آیا ہے، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ آپ نے نقصان کیا. تیسری چیز کیا ہے کہ جو پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، اس میں کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. تو اس کے لیے جدید دور میں لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نیچر پر کنٹرول کرنا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور پھر اس کے جو معاملات ہوئے وہ سامنے ہیں. میں بھول رہا ہوں، ایک بہت مشہور چائنیز تھیورسٹ ہے، اس نے کہا کہ امریکہ، اور ایک جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل سی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو، امریکن سے کہا یا ویسٹ کے لوگوں سے کہا کہ یار آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ سمم بونم جو ہے وہ فریڈم ہو یا لبرٹی ہو. اس نے کہا ہمارے ہاں، یعنی چائنیز، جس کو اس نے کہا کہ چائنا ایک نیشن ہے اور وہ سویلائزیشنل نیشن ہے نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں اور وہ ایک نیشن بھی ہے، ایک سویلائزیشن بھی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں فریڈم نہیں ہے بھائی، قدر. کیوں ہم پہ ٹھوستے ہو؟ ہمارے ہاں جو قدر ہے وہ پبلک آرڈر ہے، ہم پبلک آرڈر کو اہمیت دیتے ہیں، تو ہمیں آپ کو آنر کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں. تو بہرحال پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا اثر کہاں کہاں پڑا. وہ 4 چیزوں پہ پڑا. وہ پڑا ہے پالیٹکس پر، وہ پڑا ہے اکنامکس پر، وہ پڑا ہے ایجوکیشن پر، اور وہ ڈاکٹر صاحب میوٹ ہو گئے پھر آپ، آٹومیٹکلی میوٹ ہو جاتا ہے آپ کا مائک. آٹومیٹکلی میں کتاب سامنے رکھی، گوگل میٹ والے سینسر کر رہے ہیں آپ کی بات. نہیں وہ البتہ کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ کتاب اس پہ آ جاتی ہے. بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اکنامکس اور کیا ہے اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن، اس کے بارے میں اگر آپ نے، ڈنین نے اتنا خرچہ کیا بیچارے نے، اتنا ٹائم بھی لگایا. اکبر آبادی نے 2 مصروں میں یہ ساری بات کر دی ہے جو انہوں نے بیچاروں نے بہت لمبی کتاب لکھ کے کی ہے. وہ سن لیں اور آپ سر دھونے کے کیا کہتے ہیں اکبر. وہ کہتے ہیں تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے. تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے. جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے. سبحان اللہ. یعنی وہی مارکیٹ اینڈ اسٹیٹ، بازاری اور سرکاری. تو بنیادی طور پر جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ ایک امپیریل پروجیکٹ ہے، اور ہم بہرحال اس کو آہستہ آہستہ اب سمجھ ہی رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اینٹی کلچر کا، یعنی ایک کاؤنٹر کلچر کا، تو آپ نے سنا ہوگا لفظ، ایک اینٹی کلچر. وہ کہتے ہیں لبرلزم بنیادی طور پر اینٹی کلچر ہے. یعنی جو جوڈائو کرسچن یا گریکو رومن ٹریڈیشن تھی نا، جو ہم تک پہنچی ہے امریکن ایتھوس کی شکل میں، اس میں سے آہستہ آہستہ یہ دونوں عنصر نکال دیے ہیں اور ایک خاص طرح کی جو ہے یوٹیلیٹیرین ایتھوس جو ہے وہ کر دی ہے، جس کے اندر لوگوں سے تعلق نہیں رہا. اور وہ جگر نے کہا تھا نا کہ جہل خرد نے دن وہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. تو یہی کہہ رہا ہے ڈنین کہ اصل میں وہ بس انسان تھوڑی ہیں، بس سائے ہیں جو ہمیں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ضیاء صاحب، وہ ندا فاضلی نے کہا نا کہ یہ شہر ہے کہ نمائش لگی ہی ہوئی ہے کوئی، جو آدمی بھی ملا بن کے اشتہار ملا. تو ہر آدمی گویا اشتہار بن کے پھر رہا ہے، اس کی جیب میں جو ہے وہ کچھ کارڈز ہیں اور وہ تقسیم کرتا پھرتا ہے. اور پی آر کہتے تھے پہلے اس کو، اب اس کو نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، علم و فضل کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اینٹی کلچر کی اس نے بات کی ہے کہ ہمیں اصل میں، پھر اس نے بات کی ہے کہ انسسٹینیبل ہے، انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بہت قصہ ہے، تو اسی کو اس نے گویا پیروڈی کی ہے. اس نے کہا کہ سسٹینیبل نہیں ہے لبرلزم، یہ چل نہیں سکتا، یہ انسسٹینیبل ہے اور یہ جو ہے فلاپ ہو جائے گا. اور اس نے کہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس میں جو ہے وہ اینٹی کلچر جو ہے وہ سامنے لے کر آنا ہے. اور اینٹی کلچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس سے لڑیں، اس سے جو ہے وہ ریزسٹ کریں اس کو. اور وہی جو اقبال نے کہا تھا نا کہ 2 ہی طریقے ہیں دنیا میں جینے کے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز. کہ زمانہ تم سے سازگاری نہیں کرتا، تم زمانے سے سازگاری کر لو. جو انسانوں کی 95-99% اکثریت یہی کرتی ہے.
لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز. تو ابھی جو ہم وحید احمد صاحب کو پڑھ رہے تھے وہ یہی تھے نا کہ اگر زمانہ تم سے سازگاری نہیں کرتا تو تم زمانے سے لڑو, اس کو اپنے ڈھب پہ لے کے آؤ, اس کو اپنے طریقے پہ لے کے آؤ. اب اس کے لیے چونکہ بہت چیزیں تھیں, اس میں وقت نہیں ہے. علاج کیا ہے ان کے نزدیک, ڈینین کے نزدیک اس سارے کا علاج کیا ہے؟ تو وہ ایک کتاب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور وہ کتاب بنیادی طور پر بینیڈکٹ آپشن کے نام سے ایک کتاب ہے, روڈ ڈریہر, اسی کے تھیسس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. میں نے پہلی مرتبہ سینٹ بینیڈکٹ کا نام سنا تھا جب میں تقریباً 21-22 سال پہلے MBA کر رہا تھا, تو وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ ہمیں پڑھائی گئی, تو اس میں بتایا گیا کہ جو سینٹ بینیڈکٹ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا موناسٹری کا, وہاں پہلی مرتبہ یہ جو گھنٹے ہوتے ہیں نا, کلاک, یعنی ایک طرح کی جو ٹرینی آف کلاک جو آج ہم پر ہے, وہ پہلی مرتبہ وہاں پر آئی تھی. ایک خاص طرح سے نظم و ضبط تھا, اور ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ تقریباً وہ رویہ تھا کہ جو اختیار کیا ہے ہمارے ہاں بہت سے علماء نے کولونیل پیریڈ میں, اور ایک طرح سے آئسولیشن اوبلیک انسولیشن کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. تو یہ جو بینیڈکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو اے کرسچن لائف ان اے پوسٹ لبرل پوسٹ سیکولر ورلڈ یا امریکہ, کہ یہاں پر مذہبی آدمی اب کیسے جو ہے وہ جیے, کیسے اپنی جگہ نکالے, ایک ایسی جگہ کہ جہاں جو نیکڈ پبلک سفیئر ہے اس میں کوئی عمل دخل مذہب کا نہیں رہا. ایک بہت اہم کتاب ہے, جس کو بھی شوق ہو پڑھنی چاہیے, اس کو نیٹ پہ اویلیبل ہے, جس میں جو کارڈینل ریٹزنگر تھا نا, جو بعد میں پوپ بینیڈکٹ بنا اور جس نے ریزائن کر دیا تھا, اس کا مکالمہ ہے ہیبرماس کے ساتھ, جو بہت بڑا آدمی ہے. اور اس نے کہا, ہیبرماس نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے, جو آپ کے جوڈائے کرسچن جو آپ کی ویلیوز ہیں نا, ہمیں ضرورت ہے اس کی, اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے, اور یہ ہمارے لیے ہمیں درکار ہیں یہ چیزیں, لیکن ہم کیا کریں, اس وقت جو ہمارا نیکڈ پبلک سفیئر ہے وہ سیکولر ہو چکا ہے, اور اس میں یہ جو ریلیجیس جارگن ہے وہ نہیں چل سکتا, اس کو الاؤ بھی نہیں کیا جاتا. تو اس نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کی پائٹی اور ورچو اور اس طرح کی جو اقدار ہے نا, اس کو آپ سیکولر عنوانات کے تحت بیان کریں, یعنی وہ عنوانات کے جو ایک سیکولر آدمی بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے دنیا میں, جو اس وقت جو سب سے بڑا صحیفہ ہے جو چل رہا ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف جو ہے وہ رائٹس ہے, ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ ہے. تو اس طرح کی کسی چیز کو بنیاد بنا کے نا ایک کلمہ ثواب پہ آ جاتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں ہم جو ہے آپ کی قبول کر لیتے ہیں. اب اس کے لیے میں بس ختم کرتا ہوں اپنی بات, کرنا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو بہت اہم ہے, اس نے کہا کہ جی نو ریٹرن, واپس نہیں جا سکتے. یار آپ دیکھیں مغرب کا جادو کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے. مغرب کا مطلب ہے سیکولر لبرل آرڈر کتنا مضبوط ہے, کہ جو آدمی بیچارہ رو بھی رہا ہے, چیخ بھی رہا ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار پری ماڈرن ایرا میں جانا کوئی آپشن نہیں. میں ایک طالب علم فلسفے کا, مجھے اندازہ ہے کہ جب وہ انلائٹنمنٹ یا ماڈرنٹی کا پروجیکٹ فیل ہونے لگا, تو انہوں نے ایک فراڈ جو ہے پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے نام سے نکال دیا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے نہ چلے جائیں, کیونکہ وہاں تو ہانٹ کرتا ہے نا, وہاں تو وچ ہنٹنگ ہے, وہاں تو ہولی وارز ہیں, وہاں سپرسٹیشن ہے, وہاں پہ فلانا ہے ڈمانا ہے. تو بھائی پیچھے تو جا نہیں سکتے. تو اب ایک نیا کوئی ڈرامہ رچاتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے نام سے, تاکہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دھیان نہ پہ جائے, یعنی ادھر پیچھے کہیں دھیان نہ پڑ جائے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ پیچھے جانا ہے. تو اب دیکھیں نا, یہ بھی وہ آدمی ایک مذہبی آدمی ہے, عیسائی آدمی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نو ریٹرن, ریٹرن تو نہیں ہو سکتا. تو اب کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں, اور اس میں جو ہے وہ لو کمپیشن اس کی بنیاد پر کریں, اور اکانومی بھی جو ہے وہ لوکل پیدا کریں, چھوٹے چھوٹے فارمز بنائیں. وہ جو شلماخر کی کتاب ہے نا, اسمال از بیوٹیفل, اس کی بھی اس میں جو ہے وہ آ رہی ہے تصور کہ بھائی چھوٹے چھوٹے فارمز بنائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں, گھر میں چیزیں اگائیں, مل جل کے رہیں, کوآپریٹو لیونگ کا جو تصور ہے اس کو اختیار کریں. اور وہ جو ایوولا نے کہا تھا نا رائڈنگ دا ٹائیگر, تو رائڈنگ دا ٹائیگر تو اب ممکن نہیں ہے, اور کنفرنٹ ہیڈ آن تو اس لبرل آرڈر کو نہیں کیا جا سکتا. تو اب آپ کیا کریں, آپ پیرالل ایک کچھ کمیونٹیز بنا دیں. اور کبھی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے, اور ہمارے یہاں ایک فائز سیال صاحب تھے, انہوں نے بھی اس طرح کمیونٹی قائم کیا, اور ہمارے ایک بزرگ ہیں عمران حسین صاحب,
کہ جناب یہ کرنسی چھوڑ دیں اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ اوپن جگہ میں چلے جائیں, وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی لیونگ اختیار کریں جس میں آرگینک فوڈ ہو, جو نیچر سے قریب ہو, وغیرہ وغیرہ. اور وہ یہ کہتے ہیں, ڈینین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لبرل آرڈر ہمیں اس کو الاؤ کر دے گا, کیونکہ اس میں کوئی بظاہر خطرہ نہیں ہے, اور کوئی خطرہ ایسا نہیں لگتا کہ بھائی وہ ہمیں اس کو الاؤ نہ کرے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ سب کرنے کے لیے بھی اس کو بہرحال جو مائی باپ ہیں, جو پاور سٹرکچر ہیں, اس سے گویا اجازت لینی پڑے گی کہ کیا ہم یہ کر لیں, لیکن یہ کرنے آپ کو دیں گے نہیں. میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں, ویسٹ میں تقریباً, اور امریکہ میں بھی, نارتھ امریکہ میں بھی, اور کئی جگہوں پہ تقریباً آہستہ آہستہ ہوم اسکولنگ بین ہوتی جا رہی ہے. اور وہ آہستہ آہستہ پھر ہمارے جو آپ سمجھ رہے نا جو پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہے, اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ یار بچہ گھر میں پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں آپ اس کو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو سسٹم کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. سسٹم کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو انڈوکٹرینیٹ کرے گا, اپنے کام میں لگائے گا. تو یہ جو آپ گھر میں اپنا بچہ پڑھا رہے ہیں نا, یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ لازماً کو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں اور آپ سسٹم کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ آخر میں وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیتے ہیں, باقی اس کو گرا ورا ہم نہیں سکتے. آخر میں دوبارہ ایک کوٹیشن پڑھ دیتا ہوں جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب اس کا امکان تو کوئی نہیں ہے. وہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ the end of liberalism is in sight, مطلب وہ نظر آ رہا ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, اور یہ تو بات جو ہے ختم ہونے والی ہے. اور جو نوبل لائے تھا آپ کا کہ جی ہم آپ کو فریڈم فراہم کریں گے, ہم آپ کو مزے کرائیں گے, وہ نوبل لائے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی یہ کہانی ختم ہو گئی. تو معذرت چاہتا ہوں, میں وقت کم تھا اور کتاب بہرحال کچھ ڈینس بھی ہے, لیکن موٹی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اگر کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت گفتگو, کافی سارے پہلو واضح ہوئے. ایک سوال ہے, کوئی اسلم کھوسو صاحب ہیں, ان کا, being a welfare state, why we turn to be a security state? Having social problems in public sector, why we favor capitalism? یہ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپشن کیا ہے. ہمارے جو ابھی قاضی جاوید صاحب فوت ہوئے, بہت ہی بھلے آدمی تھے, بہت فاضل آدمی تھے. تو مال ٹاؤن پارک میں ایک فورم ہے, وہ مجھے کبھی کبھی بلا لیتے تھے, تو وہ کئی مرتبہ ان کی صدارت ہوتی تھی. تو ہم اپنی بیوقوفی میں ماڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ اس کے بارے میں آل فال ہم بولتے رہتے تھے. تو وہ سن بھی لیتے تھے, لیکن بہرحال ایک دفعہ ہنستے ہنستے انہوں نے کہا بھی, انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے نا کہ آپشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اویلیبل اور کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. اور کسی نے کہا نا کہ وہ ورسٹ سسٹم ہے لیکن بیسٹ امنگ دا اویلیبل ونس, کہ جو اویلیبل ہیں ان میں سب سے بہتر ہے لیکن ویسے ورسٹ ہے. تو ہیں تو چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو روایت سے ہمیں مل سکتی ہیں, لیکن ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور یہ جو ایک ڈائیکوٹمی ہے نا, ایک فالس ڈائیکوٹمی آپ کہہ لیں کہ سیکورٹی اسٹیٹ یا ویلفیئر اسٹیٹ, تو معذرت کے ساتھ یہ دونوں ہی جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ کیپٹلزم ہی کے ہیں. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ویلفیئر اسٹیٹ ہمیں قائم کرنی ہے, تو ویلفیئر اسٹیٹ تو ایک بدترین اس کے اندر بھی ایکسپلائٹیشن جو ہے پائی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کا جادو کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ جب ہمارے حکمران یا ہمارے مذہبی طبقات یا مذہبی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ قائم کرنی ہے, تو بس لیبل ان کو پتہ ہے ریاست مدینہ کا, ان کے ذہن میں ماڈل اسکینڈینیوین کنٹریز کا ہوتا ہے, ڈنمارک کا ہوتا ہے, سویڈن کا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں جی این پی, جی ڈی پی, اور جناب اسکائی اسکیپرز, اور جناب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وغیرہ, یہ ہمارے بت ہیں اور ہم انہی کو پوچھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو ان سے لڑ رہے ہیں نا, وہ بھی ان کے اسیر ہیں. اور وہ بھی دیکھیں دہائی کس کی دیتے ہیں, وہ دہائی یہ نہیں دیتے کہ یار یہ جو کام ہے یہ ہمارے خدا نے منع کیا ہے, ہماری مذہبی روایت نے منع کیا. اس کو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ وہ پالیٹکس آف گڈ نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پالیٹکس آف رائٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارا ہیومن رائٹ ہے. تو کیا مطلب کیا ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اچھا, بہت خوب. یہ ایک فرید بن مسعود کا سوال ہے.
the series of names whom you mentioned that this book is a continuity of were all critical theorists and not conservatives. वो सोरोकिन वगैरह जो आपने नाम लिए सारे, वो कहते हैं how he is related to them then. नहीं, मैं तो सिर्फ एक पहलू से बात अर्ज की थी ना कि ये जो एक मूड है डिसइल्यूजनमेंट का, डिसकंटेंट का, यानी ये बात कि हमारी तहजीब जो सदियों में जाके हमने एक एम्पायर बनाई है वो डिके पर है, वो गिर रही है और समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, इस पहलू से मैं कह रहा हूँ ना. जाहिर बात है लेफ्ट के लोग भी ये बात कर रहे हैं, राइट के भी कह रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं. मैं तो सिर्फ इस पहलू से कह रहा था कि ये वो उन लोगों में से हैं कि जिनके यहाँ एक बेइत्मीनानी, एक बेजारी और एक जैसे आप कह लेंगे परेशानी का इजहार होता है कि भाई हमें कुछ करना है. बाकी क्या करना है उसमें जाहिर बात है कि इन सब के सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे और मुख्तलिफ होंगे. हाद अली ये कहते हैं कि Dineen's critic is based on assumption that Catholic community has a privileged access to the truth. Do you really think it is the case? Religious authorities around the world really believe that they have this access to truth? देखिए, एक तो खैर ये बात है कि इन्होंने ये बात कही है, लेकिन आप देखते होंगे कि मैंने अभी कहा है ना कि इतना आसान नहीं है. यानी कि कोई आप कहें कि इलाज जो है वो रिवायत के पास है, इलाज जो है वो वही के यहाँ से मिलेगा, ये कहना एक एकेडमिशियन के लिए आसान नहीं है. अगर आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो बहुत गोल मोल करके ये बातें की जाती हैं. तो लेकिन एक और बात जो मुझे मेरे लिए शॉकिंग है वो ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे इनके अंदर कुछ असबियत भी है अपनी क्रिश्चियनिटी के हवाले से. एक जगह पे उन्होंने तस्करा, पूरी किताब में इस्लाम और मुस्लिम्स का कोई तस्करा नहीं है, और एक जगह वो कहते हैं कि भाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और उसके बाद ज्यूज, इस तरह की बात करते हैं. यानी वहाँ पे कुछ मज़ाहिब को गिनवाते हैं ना कि ये जो अहले रिवायत हैं इनको ये करना पड़ेगा. वहाँ पर भी वो मुसलमानों का जिक्र नहीं करते हैं डिनीन साहब. तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये कुछ मुतासिब ईसाई हैं, इस वजह से कोई मज़कूर है ही नहीं इस पूरी किताब में जो है वो इस्लाम का या मुसलमानों का, क्योंकि प्रेडिकेमेंट तो एक ही है ना, जिसमें हम हैं, मुसलमान हैं, या उसमें जो है ईसाई और यहूदी. अच्छा, दो सवाल हैं, उसके बाद मैं, क्योंकि ये तो हो जाएगा चलते गए. ये राबिया ताहिर पूछ रही हैं, तो फिर मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्या किया जा सकता है? इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है क्या, और इसका मुतबादिल क्या है? हाँ, असल में यही लोग सवाल करते हैं ना, जब भी कहा जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ ये मसला है, लिबरलिज्म के साथ ये मसला है, डेमोक्रेसी के साथ ये मसला है, मॉडर्न एजुकेशनल एम्पायर के साथ ये मसला है, तो फौरी तौर पे ये होता है कि जनाब आप इसका हल भी बताएं. तो हल बताना कोई हमारे ज़िम्मे नहीं है. यानी वही बात रियाज साहब ने भी कही थी कि भाई पहले चीज़ों को प्रॉब्लमेटाइज तो करें ना. यानी वो चीज़ें जो हिस्टोरिकल थी उनको आपने नॉर्मेटिव बना दिया है. यानी आप समझ रहे हैं कि जैसे नेचुरल है जी. मैं मजाक में कहता हूँ लोगों से कि यानी ये बात तय कैसे कर लिया आपने कि जब इंसान का बच्चा पैदा होगा तो उसको 2.5-3 साल में स्कूल जाना है. ये कहाँ से आपने निकाला? बड़ी अच्छी बात किसी साहब ने लिखी थी, कहीं पे कोई ट्वीट किया था कि यार अगर इंसान का बच्चा अगर 6 माह में स्कूल में दाखिल करा दिया जाए तो कुछ अरसे बाद ये तहकीक सामने आएगी कि अगर बच्चा स्कूल ना जाए ना तो वो पाँव चल नहीं सकता. यानी बात ये है कि भाई हम इतने कंडीशनड हो चुके हैं इससे. तो इवान इलिच को पढ़ लें, डी स्कूलिंग सोसाइटी उसकी एक किताब है, और बहुत से लोग हैं वो कहते हैं, और फूको को पढ़ लें, वो बताएगा कि ये डिसिप्लिनरी इदारे हैं असल में जो जदीद वेस्ट ने पैदा किए हैं. हम क्या कर सकते हैं इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इसको प्रॉब्लमेटिक समझता हूँ चीज़ों. और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इसके बाद मैं शाहजेब साहब की तरफ आऊँगा, उनका हाथ नज़र आ गया मुझे. सैन दीनो पलीजो, सर, डज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम प्रमोट कैपिटलिस्ट एंड लिबरल इकोनॉमी सिस्टम? असल में तो बात ये है ना कि आप इस्लाम तो दीन है ना, और दीन एक ऑल एनकम्पासिंग एक बयानिया होता है, नैरेटिव होता है. तो यानी बज़ाहिर तो ये ऑक्सीमोरॉन ही है. यानी इस्लामिक लिबरल या इस्लामिक फेमिनिस्ट या इस्लामिक सेकुलर या इस्लामिक कोई भी चीज़ आप लगा दें, या मुस्लिम आप कह लें, तो वो एक पूरा वर्ल्ड व्यू है. उसके साथ इस्लाम का अपना एक वर्ल्ड व्यू है. तो ये बात कि अगर जो है वो कम्युनिज्म नहीं है तो क्या कैपिटलिज्म है,
نہیں دونوں ہی نہیں ہیں. اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں اور کچھ ادارے انٹروڈیوس کرائے ہیں, اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ نظام ہے. غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم کچھ فارمولے سے بنانے لگتے ہیں کہ جی کمیونزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام, یا کیپٹلزم میں سے سود نکال دیں اور جوا نکال دیں تو وہ اسلام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ پورا ایک سسٹم ہے, اسٹرکچرل ہے یہ چیز. اس کے ساتھ کوئی قلم لگا کر اس کو مشرف و اسلام نہیں کیا جا سکتا. شاذیب صاحب, آپ کو ڈانٹ پڑنی ہے. یہ کہتے ہیں میں بہت مایوسی پھیلاتا ہوں. ڈاکٹر میرے دو سوالات ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ میں نے آپ نے آج بھی اپنی گفتگو میں بہت سے افراد کا اور فلسفیوں کا نام لے کے آپ ساتھ ہی ساتھ ایک سٹیمپ ان پہ لگاتے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں آپ کے نزدیک بڑا آدمی کی تعریف کیا ہے, اور اس کو میں ساتھ ہی میں یہ اضافہ کروں گا اسی سوال میں کہ جب کہ ہم اس حوالے سے ہمیشہ گفتگو میں یہ بات زیر بحث آتی ہے آپ کی گفتگو سے بھی کہ افراد اپنے اپنے چاہے فلسفی وہ اپنے اپنے تناظر کے اندر ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم مغربی ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے اور ساتھ یہ اور سب کرتے چلے جاتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے, یعنی کہ ہم اس کو ایک ہیرو ڈکلیئر کرتے چلے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی میں ہم اپنے سماج کے حوالے سے یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ کہت الرجال ہے, تو کیا ہم نہ چاہتے ہوئے یا سب کانشیس لیول پہ ہم اسی مغربی ایکسپلائٹیشن یا سامراجیت یا جو ما بعد صنعتی انقلاب جو ان کا فلسفہ ہے, تو اس کے بذات خود ہم اس کو گلوریفائی کرنے میں مزید ایک کردار ادا نہیں کرتے چلے جاتے؟ یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ پہلے اس کا جواب دے دوں تاکہ یہ بھول نہ جائے. دے دوں ساتھ جواب. جی جی پلیز. ایک بات تو یہ ہے نا کہ ہم مطلب میں تو چونکہ ایک دینی روایت میں کھڑا ہوا آدمی ہوں نا, تو مجھے یہ کہا گیا ہے, میری کتاب نے مجھ سے کہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کیا کرو, یہ جو ہے تقویٰ سے زیادہ قریب. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیٹو ٹرم ہے نا بڑا آدمی, تو ریلیٹو ہوتی ہے. اسی حوالے سے یعنی ہم کہتے ہیں جی میر ایک بڑا شاعر ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی غالب ایک بڑا شاعر ہے, اقبال ایک بڑا شاعر ہے, پھر اب کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب راشد ایک بڑے شاعر ہیں, کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا ایک بڑے شاعر تھے. یہ ریلیٹو ہوتا ہے نا. یعنی ظاہری بات ہے کہ جن معنوں میں میر بڑے ہیں ان معنوں میں ظاہری بات ہے کہ سعد اللہ شاہ صاحب یا فرحت عباس شاہ صاحب ان معنوں میں بڑے نہیں ہیں نا. تو یہ ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے ایک تو کہ یہ بڑا ہم کس کو کہہ رہے ہیں. اور بہرحال میں نے تو اپنی روایت کے بارے میں کوئی مایوسی کا اظہار نہیں کیا چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تھا. تو کیونکہ ہماری ایتھوس وہ ہے مغرب والی, اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں. اور کیونکہ کتاب زیر بحث ایسی تھی کہ جس کے اندر کسی میں نے عرض کیا نا کہ کوئی اشارہ بھی نہیں ہے, کوئی ایما بھی نہیں ہے کسی مسلمان کی طرف یا کسی مسلمان مفکر کی طرف یا اس کی بات کی طرف. اگر ہے تو کرسچن کی طرف ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ بڑا ریلیٹو سی ٹرم ہوتی ہے, اور یعنی بہت ہی بڑا آدمی اگر ہم کہہ دینا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو پریشان ہونا چاہیے, اور آپ کہیں کہ جناب ایسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا یا فقید الزمان ہے یا اوحد الزمان ہے, تو پھر آپ زیادہ پریشان ہو. خالی بڑے سے اتنا نہ ڈریں, بڑے تو آدمی پیدا ہوتے رہتے ہیں, گلی محلے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ سا سوال ہے کہ ہم چونکہ خود کلچریشن کا شکار ہوئے ہیں اور ہمارے ادارے چونکہ اینگلو امریکن ہیں بنیادی طور پہ اور اسی روایت میں ہیں, اور ہم ایسے مفکرین کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ سلوشن نہیں ہے, میرے پاس تو سلوشن نہیں ہے, میرے پاس تو جواب نہیں ہے, یہ جو ایک ایکڈیمکلی ایک گلیمرس بات بن گئی ہوئی ہے کہ جی جو مفکر آدمی ہے, اعلیٰ درجے کا شاعر ہے اور جو سوچنے سمجھنے والا فرد ہے, وہ عموماً یہ ایک مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے, میرے پاس تو اس کا سلوشن نہیں ہے. تو میں اگر یہ آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ ایک طرح کی ایک ایکڈیمک ریچول سا بن گیا ہے, ایک رسم بن گئی ہے
اور اس کا جو ممکنہ اثر، جیسے یہ سائیں دینو کلیجو ہمارے سندھ کے ایک بڑے قابل ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جیسے سوال کیا اور لوگوں نے سوال کیا، تو آپ نے جو ہے وہ بڑی آسانی سے کہہ دیا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم جیسے جو طلبہ ہیں اور یہ سارے لوگ جو محو گفتگو ہیں سن رہے ہیں، تو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو جواب دیا جائے. ہاں، غلط جواب دینے والے اور ڈٹ جانے والے وہ بھی موجود ہیں معاشرے میں، لیکن ان سے بچتے ہوئے کوئی ہم زیادہ اپولوجیٹک نہیں ہو جاتے اس معاملے کے اندر، جبکہ آپ نجی محفلوں میں جو ہے بہت سے اسرار و رموز منکشف کرتے ہیں اور پبلکلی آ کے آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا، تو مجھے کوئی سلوشن نہیں پتا. بس یہ آخری سوال تھا. شکریہ. وہ ہمارے ابھی فوت ہو گئے نا نقوی صاحب، علامہ نقوی، تو ان کا بڑا مشہور ہوا تھا نا وہ آئٹم کہ نہیں بتاؤں گا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کورونا کی میرے پاس ہے وہ اس کی ویکسین علاج ہے، لیکن بتاؤں گا نہیں. تو اصل میں ہم بتاتے ہی رہتے. میں تو مطلب جواب بہت آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کلیشے لائق ہوتا ہے نا، اس وجہ سے لوگ گویا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ بہت مشکل ہے. تو وہ مطلب اگر کسی کو شوق ہو نا اس میں اور شاعری کا بھی ذوق ہو، تو اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ جی ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بال جبریل میں پیر و مرید، وہ ذرا پڑھ لیں کبھی خلوت میں. تو اس میں سوالات بھی آ گئے ہیں، جوابات بھی آ گئے ہیں. تو بس اس کا ایک شعر جو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس شعر ہے نا، اقبال نے ایک جگہ رونا رویا کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھما ہو گیا. تو ہم کیا کریں، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تو مولانا روم نے اس کا جواب دیا. یعنی ان کی ظاہری بات ہے کہ ان کے ہاں سے اقبال نے وہ جواب نکالا. انہوں نے کہا کہ دستے ہر نااہل بیمارت کنت، سوئے مادر آ کی تیمارت کنت. ہر نااہل آدمی کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دے کے اپنے آپ کو بیمار کر دیا ہے، تو ماں کی طرف آؤ کہ وہ تمہاری تیمار داری کرے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں دیکھیں سوئے مادر آ، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدر ڈسکورس، تو ہمیں اپنے مدر ڈسکورس کی طرف آنا ہے. اور وہ ہمارا مدر ڈسکورس ہمارے مذہب سے ہمیں ملے گا، اور وہ مذہبی روایت سے ملے گا. تو مجھے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مطلب میں ایز اے پرسن مجھے کوئی نہ پریشانی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. یعنی میں بہت کلیئر ہیڈڈ ہوں کہ جواب وہاں موجود ہے کہ پورا کا پورا، اور صرف یہ نہیں کہ ٹیکسٹ میں موجود ہے، پوری روایت میں موجود ہے. یعنی اس میں یعنی حارث محاسبی بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، اس میں غزالی بھی ہیں، اس میں شاہ ولی اللہ بھی ہیں، اس میں بے تحاشا لوگ ہیں اور قریب کے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہمیں تو اپنی روایت کی طرف جانا ہے، اور اس روایت میں مقامیت کا عنصر بھی ہوگا، آفاقیت کا عنصر بھی ہوگا. تو مجھے تو نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. تو میں تو بہت کلیئر ہیڈڈ ہوں، اور جو ہم سے قریب آتا ہے تو اس کو ذرا مزید تفصیل سے بھی بتا دیتے ہیں سب بات. بہت خوبصورت. یہ کچھ ہمارا جو پوسٹ سیشن ہوتا تھا اس کی تھوڑی سی پنجابی میں لفظ ہے چس آ گئی ہے شاہزیب صاحب کے 2 سوالوں سے. تو لیکن بہرحال ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنی ہے. بہت سارے سوال اسلم کھوسو صاحب کے کئی سوال آ رہے ہیں، کچھ کا آپ نے جواب بھی دیا، لیکن ہمارے لیے سارا ممکن نہیں ہوگا. میں اس پروگرام کے اس خوبصورت انعقاد پہ، اور اس کے لیے میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا شاہزیب صاحب کا، کیونکہ اس کے لیے ہم شاید سست رہتے، لیکن شاہزیب صاحب نے ہمیں پورا بوسٹ اپ کیا کہ یہ پروگرام کرنا ہے. پھر رشید ارشد صاحب بھی تشریف لائے اور ہم نے بیٹھے بیٹھے یہ فائنل کیا، اور ضیاء الحسن صاحب کو ہم نے زحمت دی اور انہوں نے بھی ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. میں بہت شکر گزار ہوں تمام احباب کا، اپنے سپیکرز کا. ڈاکٹر افسار احمد بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت سینئر ہمارے استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اور فلسفے سے تعلق ہے ان کا شکریہ. انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہ ہمارا پروگرام اٹینڈ کیا. یہ حوصلہ افزائی ہے اتنے سینئر لوگوں کی طرف سے ہماری. میں ڈاکٹر عابدہ بدول بھی نظر آ رہی ہیں، ان کا شکریہ. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام ہیں. کچھ لوگ جب وہ سیشن ختم ہوا لیو کر گئے، چھوڑ گئے. میں اپنی ٹیم کا خاص طور پہ ان کو مبارکباد دوں گا. ڈاکٹر فائقہ کی والدہ بیمار ہیں، وہ ہماری جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان کے لیے سب سے صحت کی دعا چاہیں گے ہم کہ سب ان کے لیے.
ان کی والدہ کے لیے صحت کی دعا کریں. رؤف صاحب, منصور نواز, انہوں نے یہ پروگرام سارا مینیج کیا. کاشف خورشید نہیں آ سکے لیکن وہ گھر سے انہوں نے اس کو مینیج کیا. میں اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد دوں گا. بہت خوبصورت, بہت کامیاب پروگرام ہوا اور لوگوں نے اس کے اندر ہمارے پارٹیسپیٹ کیا. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگر حالات نے اجازت دی تو ہم آن کیمپس بھی یہ پروگرام کریں گے, نہیں تو اگر ایسے ہی رہے حالات تو انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی پھر ہم آن لائن ہی کریں گے, اور آپ سب کی شمولیت ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا سننے کا اور سیکھنے کا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.